بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سے خالہ آئیں اور ان کو دیکھتے میرا موڈ آف ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر ہفتے آ جایا کرتی جبکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ان کا اپنا ہی ایک عجیب فلسفہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی آبرت کرنی پڑتی، وہ اس لیے کہ وہ خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری ساس بھی رہ چکی تھی اور ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں تھا جو بچپن میں میرا مگیتر ہوا کرتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی مجھے بہو رانی کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ تقریباً 8 سال پہلے ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اسے اچانک بہت تیز بخار آیا اور بخار اس کے سر پہ چڑھ گیا اور پھر وہ جانور نہ ہو سکا۔ اور تب سے اب تک خالہ میرے لیے ہر ہفتے ایک گلابی رنگ کا کڑا لاتی ہیں اور مجھے کڑا پہننے کا کہتی ہیں، اور جیسے ہی میں وہ کڑا پہنتی ہوں مجھے تو نیند آ جاتی ہے، اور جب جاگتی ہوں تو خالہ جا چکی ہوتی ہیں۔ آج تک مجھے یہ معلوم نہ ہو پایا ایسا کیا راز تھا اس کڑے میں، لیکن آج تو حد ہی ہوگی۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی اور آج میری سالگرہ کا دن وہ آ گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں گلابی نہیں بلکہ سرخ رنگ کا کڑا تھا۔ میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ اب وہ مجھے کہیں گی بہو یہ کڑا پہن لو، اور میں کڑا پہنوں گی اور مجھے نیند آ جائے گی اور میری سالگرہ کا دن برباد ہو جائے گا۔ میں نے کئی بار امی کو بولا کہ ان کو سمجھا دیں کہ میری جان چھوڑ دیں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، یہ کیا کڑے کا فلسفہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ مگر وہ کہتی تمہاری حالت دکھی ہیں، کچھ تو شرم کرو، وہ صرف کڑا پہننے کو ہی تو کہتی ہیں، تمہیں کون سی موت آ رہی ہے۔ لیکن امی میری بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا اب کی بار یہ آخری بار ہوگا، آج کے بعد اگر یہ منحوس کڑا لے کر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہوا تھا اور گھر میں خوب ہنگامہ مچایا ہوا تھا، ہم نے کافی شور شرابہ مچایا ہوا تھا۔ میں نے امی کو سمجھا دیا کہ خالہ کو فی الحال اپنے ساتھ مصروف رکھیں، کم از کم میں اپنی برتھ ڈے تو انجوائے کر سکوں، ورنہ تو ان کا کڑا پہنتے مجھے نیند آ جائے گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ بھی صبر سے وہاں بیٹھی رہی، اور جیسے رات کے 10 بجے میری سہیلیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگی تب میں اپنے کمرے میں آئی جہاں کافی سارے گفٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں بڑے اشتیاق سے گفٹ کھولنے لگی کہ خالہ آ گئی، اور آتے ہی میرا ماتھا چوما اور بہت ساری دعائیں دیں۔ میں نے بھی بمشکل ان کو دیکھا، اپنا موڈ ٹھیک کیا تاکہ ان کو کچھ محسوس نہ ہو۔ وہ سرخ کڑا ان کے ہاتھ میں تھا اور اب وہ میرے ہاتھ میں پہنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پرے کیا، خالہ میں خود پہن لوں گی، ابھی مجھے یہ گفٹ دیکھنے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا، مگر وہ بضد تھیں کہ میں خود پہنا جاؤں گی تمہیں۔ مجبوراً میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے دیکھا خالہ کے چہرے پہ بے تحاشا سکون تھا اور وہ بلا وجہ مسکراتی جا رہی تھی۔ کڑا پہنا کر وہ کافی دیر تک میری طرف غور سے دیکھتی رہی اور کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ واپس جا چکی تھی، مگر بار بار مڑ مڑ کر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی جیسے ہی پھر سے گفٹ کھولنے لگے تو مجھے زور کی جمائی آنے لگی اور پھر میں خوش و خرود سے بیگانہ ہو گئی۔ میں کافی دیر سوتی رہی اور جب میری آنکھ کھلی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میرے سامنے خالہ کا بیٹا کھڑا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا، مگر وہی نینکش۔ میں اسے پہچان گئی تھی، اشر۔ میں نے اپنے اوپر بمشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ میری بات پہ حیران نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ امی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ پہ غصہ ہوئے جا رہی تھی۔ افشین تم اب تک سو رہی ہو؟ دوپہر کے 1 بج گئے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بہت کچھ سنائی جا رہی تھی۔ امی امی، میں نے اپنی زبان کھولی تو میرا رونا نکل گیا۔ امی نے مجھے اس طرح روتے دیکھا تو پریشان ہوگی، کیا ہوا افشین، تم رو کیوں رہی ہو؟ امی وہ دیکھیں اشر آیا ہے۔ میں نے اشر کی طرف اشارہ کیا مگر اب وہ وہاں نہیں تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کہاں گیا؟ ابھی تو یہاں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، امی نے اپنا سر پکڑ لیا، لگتا ہے تم نے برا خواب دیکھا ہے، بھلا اشر بیچارہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ مجھے خاموش کروا کر وہاں سے جانے لگی تو میں نے بھاگ کر ان کو پکڑ لیا، امی پلیز مت جائیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میں نے ان کو روکا مگر وہ مجھے سمجھا بجھا کر کہنے لگی کہ اب بہت کام پڑا ہوا ہے، تم بھی آ جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ لیکن میں نے بنا منہ دھوئے ہی ان کے پیچھے جانا بہتر سمجھا۔ عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا مجھ پہ، کیا مصیبت تھی، بھلا یہ اشر کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ میرے کمرے میں
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دن بھر خوف میں مبتلا رہی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانے کیا دیکھنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا، کیونکہ امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ شرافت سے جا کر سو جاؤ ورنہ تیرا فون چھین لوں گی، اور بنا فون کے گزارا ناممکن تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں اپنے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرا سر بہت زور سے چکرایا اور میں وہیں گر گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، جہاں امی ابو میرے سرانے کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے ڈاکٹر کو آواز دی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر میرے قریب آیا میں چیخ مار کے پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا، مگر میں جیسے ہی ہوش میں آتی تو اشر آ جاتا اور مجھے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگتا۔ میں رونے لگتی خوف کے مارے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کا لیب کوٹ پہن رکھا تھا۔ ڈاکٹر نہیں، اشر ہی تھا جو مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ امی امی یہ دیکھیں اشر۔ امی ابو کے ساتھ ڈاکٹر بھی بہت ہی سخت حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر میں ان کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک خالہ آ گئی اور انہوں نے جب سنا کہ مجھے اشر دکھائی دے رہا ہے تو وہ پراسراریت سے مجھے دیکھنے لگی، اور انہوں نے امی سے کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں آج اس کے ساتھ رہوں گی اور امی گھر چلیں گی تاکہ میرے لیے کچھ کھانا بنا کر لائیں۔ ان کے جاتے ہی خالہ نے میرا ہاتھ چوما اور ماتھا چوما۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا، وہ فاتحانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تو میں نے بتایا کہ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو وہاں اشر بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم آ گئی افشین، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ پھر آج بھی وہ یہاں آیا تھا، اس نے ڈاکٹر کا لیب کوٹ پہنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اشر نہیں ہوں۔ میں نے جلدی جلدی ان کی ساری باتیں سمجھا دی تب وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، اور کچھ ہی دیر بعد مجھے کہا بیٹا تم ایسا کرو کہ اب یہ بات کسی کو نہ کرنا، اور انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ خوف سے میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ اب میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے اب بھی اشر دکھائی دیتا، مگر میں کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ ہاں البتہ اب میں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سویا کرتی، جب کہ ابو میرے کمرے میں سویا کرتے۔ جب میں اکیلی ہوتی تو مجھے اشر نظر آتا۔ میں کافی دیر تک برداشت کیا، مگر پھر ایک رات میں پھٹ پڑی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو تم واپس؟ ہاں مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ پہلے تمہاری ماں تنگ کری تھی، اب تم بھی کر رہے ہو، میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا وجود زور زور سے جھٹکے کھا رہا ہے اور میرے منہ سے رال تک نکلنے لگی، اور امی بس مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور 2 منٹ بعد ہی میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی نے جلدی سے ابو کو بلایا اور امی بہت روئی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اچانک چاند دی پہلے کتنی خوش تھی اور وہ رو رو کے ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ صبح خاموش ہو جاؤ، ایسا مت کرو، میں تمہیں سنبھالوں یا افشین کو؟ ابو سر پکڑ بیٹھے تھے، اور اسی طرح مجھے پھر سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہاں میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، مگر کچھ فائدہ ہوتا تو پھر سے طبیعت بگڑ جاتی، اور طبیعت تب بھی بگڑتی جب خالہ مجھے دیکھنے آتی۔ لیکن اب میری حالت اور بگڑتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے مجھے الگ سے ایک روم دیا جہاں کسی کا بھی آنا منع تھا، اور وہاں صرف اور صرف ڈاکٹر اور سٹاف ہی جا سکتا تھا۔ امی ابو کی تو مجھ سے بھی زیادہ حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ سارا دن ہاسپٹل میں پریشان سے بیٹھے رہتے۔ جب خالہ آئیں تو امی نے بتایا کہ آپ اس سے نہیں مل سکتی، باجی ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ امی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو خالہ اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بہو سے ضرور ملوں گی، مجھے کوئی روک کے تو دکھائے۔ وہ اندر جانے کے لیے گئیں۔ امی اور ابو ان کی طرف جاتا دیکھ ان کے پیچھے بھاگے۔ آپ نہیں جا سکتی باجی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ ابو نے جلا کر ان کو سمجھایا۔ ابو بھی اب بیزار ہو گئے تھے ان کی بہو کی رٹ سے، لیکن وہ تو الٹا ہی ابو پر چڑھ دوڑی۔ تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ وہ میری بہو بنے، سب تمہارا کیا دھرا ہے، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ بڑی مشکل سے مجھے میری بہو ملنے والی، اور تم میرے راستے میں روڑے اٹکا رہے جا رہے ہو۔
وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی اور ان کی سانس بہت تیز چل رہی تھی، چہرہ لال بگلا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک امی نے ان کو تھام دیا۔ باجی ہوش کریں، ہم آپ کا دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے شوہر کی انسلٹ کریں۔ امی کی بات پر وہ چونک کر امی کو دیکھنے لگی اور وہاں سے لمبے لمبے قدم بڑھتی ہوئی نکل گئی، لیکن ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں۔ جب سے مجھے سب سے دور رکھا گیا تھا میری حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر 3 دن بعد ڈاکٹر نے امی کو کچھ دیر کے لیے مجھ سے ملنے دیا اور مجھے دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گئی، کیونکہ آج میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کو میری ذہنی حالت پہ شبہ ہوتا۔ امی بہت خوش تھیں اور خوش باہر نکل آئیں۔ جب ابو نے اندر جانے کے لیے بات کی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ نہیں مسٹر شہاد، ابھی نہیں، ہم کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اب 2 دن تک پھر سے ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ خیر ابو بھی خاموش ہو گئے اور 2 دن بعد ابو کو ملنے دیا گیا۔ ابو کو دیکھ کر جب میں مسکرائی تو ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ ابو کیا ہوا؟ اب تو مجھ سے ملنے ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے شکوہ کیا تو وہ ہنس دیے۔ دیکھو نا بیٹا کیسے سالم ہے ڈاکٹر، مجھے اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر مجھے ہنسانے کی کامیاب ہو گئے۔ ہم نے کافی باتیں کی اور ہمیں معلوم نہیں تھا اس بیچ ہماری ساری باتیں سنی جا رہی ہیں اور ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے۔ جب کہ ابو واپس چلے گئے تو ڈاکٹر نے ان کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو سر، آپ کی بچی کافی امپرومنٹ آئی ہے، اور اب ہم آبزرو کیا ہے کہ وہ اب عجیب سی باتیں بھی نہیں کرتی اور نہ ہی اچانک سے رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ان کا رویہ نارمل ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ تو کیا اب ہم اسے اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ ابو نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کہیں پھر سے ان کی حالت ویسی تو نہیں ہو جاتی۔ بس اب ہم چند الگ لوگوں سے ملوائیں گے۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ خالہ آ گئی، مجھے ملنا ہے اپنی بہو سے، وہ بولی تو ابو نے بھی ڈاکٹر سے کہا۔ جی ڈاکٹر، یہ افشین کی خالہ ہیں، بہت پیار کرتی ہیں ان سے۔ لیکن ڈاکٹر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ لاسٹ ٹائم آپ ہی ملنے آئی تھی نا ان سے؟ انہوں نے خالہ سے سوال کیا تو وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ڈاکٹر نے ابو کو اکیلے میں بلایا اور ان سے کچھ پوچھا کہ مریض کا اپنی خالہ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ تب ابو نے ان کی ساری بات بتا دی کہ کس طرح میرا بچپن کا منگیتر 8 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، اور تب سے خالہ میرے لیے کڑا لاتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ افشین اس کڑے سے بہت چڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کڑا پہنتی ہیں اور اسے نیند آ جاتی ہے، اور ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بھلا ایسے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ ابو نے بتایا تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، فوراً ان کو خالہ کو اندر بھیج دیں، اور ڈاکٹر جلدی سے سامنے والے کمرے میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ گئے، جہاں وہ ہماری باتیں سنتے اور CCTV میں ہمیں دیکھا کرتے۔ خالہ بہت خوش تھی اور میرے پاس جیسے ہی وہ پہنچی تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیسی ہو بہو؟ مسکراتی مجھ تک آئی۔ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانس بھی اچانک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے کان میں کچھ ایسا کہا، میری حالت بگڑنے لگی، لیکن میں کچھ بول نہ پا رہی تھی، بس ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بہت کچھ کہتی جا رہی تھی مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت اچانک 2 ڈاکٹر اندر آئے اور خالہ کو باہر جانے کا کہا۔ خالہ جانے لگی تو میری نظریں انہیں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے الوداع کہتی جا رہی تھی۔ خوف سے میری حالت غیر ہو گئی تھی اور اسی وقت میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس رات مجھے نیند کے انجیکشن دیے گئے، کیونکہ جب بھی میں ہوش میں پھر سے چلانے لگتی، دوسری صبح تک مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا اور میں نے چلانا چھوڑ دیا۔ تب امی اور ابو کو ایک ساتھ مجھ سے ملوایا گیا۔ ان سے مل کر مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، نہ ہارٹ بیٹ بڑھتی، نہ سانس تیز ہوتی۔ ڈاکٹر نے ابو کو اکیلے میں بات کی اور ان کو بہت کچھ بتایا تو ابو کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سخت طیش میں آ گئے تھے۔ مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر فی الحال کسی سے ملنے سے منع کیا تھا، سوائے امی ابو اور میری سہیلیوں کے۔ میں گھر آ گئی تو اب بھی امی کے ساتھ ہی سویا کرتی۔ ابو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن 2 دن بعد جب خالہ نے ڈور بیل بجائی تو امی نے ان کو دروازہ نہیں کھولا اور وہ حیرت میں پڑ گئی۔ کیا ہوا صبا، تم اپنی بہن کو نہیں آنے دو گی؟ وہ دکھی ہو گئی تھی۔ نہیں باجی، آپ میری بہن نہیں، کیونکہ آپ میری بیٹی کی دشمن ہیں اور اب مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ نے زیادہ ضد کی تو مجبوراً مجھے پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی آج ہی
آپ کو کورٹ آرڈر مل جائیں گے کہ آپ کہیں بھی افشین کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے۔ امی نے آنسو بہاتے ہوئے مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر یہ سب دروازے کی اوٹ میں خالہ کو بلے جا رہی تھی۔ خالہ بہت غصے میں آ گئی تھی۔ ابو نے امی کو شاباش دی، بہت اچھا کیا صبا، میں یہی چاہتا ہوں کہ کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے بیچ میں کس چیز کو چنتی ہو، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی بچی کو چنا۔ میں یہ سب دیکھ کے حیرت میں تھی، تب ابو نے مجھے پاس بٹھا کر بتانا شروع کیا، بیٹا جب سے اشر اس دنیا سے گیا تب سے عالیہ باجی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ ان کے گھر والے بھی ان کو روز ڈاکٹر کو دکھایا کرتے تھے، پھر ایک دن وہ بالکل نارمل ہو گئی، پھر ہم سب بھی ریلیکس ہو گئے، مگر یہ ہماری بھول تھی، ان کی ذہنی بیماری اتنی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک عالم کے پاس جایا کرتی اور وہاں سے انہوں نے ایسے جادو ٹونے کروائے کہ اشر سے ان کی ملاقات ہو جائے، مگر یہ ناممکن تھا، پر اس جاہل عالم نے ان پہ ہی جادو کر دیا جس سے ان کو راتوں کو اشر دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے باتیں کیا کرتی تھی، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صرف دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ عالم نے ان کو کہا تھا کہ وہ اکیلے کمرے میں اشر سے ملاقات کر سکتی ہے، اور پھر ایک دن ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جب اشر زندہ ہے تو تم انہی کی ہی بہو ہو۔ تب سے انہوں نے اسی عالم سے بات کی جس نے ان کو ایک کڑا دیا کہ اسے اپنی بہو کو ہر ہفتے پہنایا کرو، وہ بھی اشر کو دیکھنے لگے گی۔ وہ جادو بہت گہرا تھا جس کی وجہ سے تمہیں نیند آ جاتی تھی، اور جب تمہاری سالگرہ کے دن وہ سرخ کڑا لاتی اس میں بہت بھاری کالا جادو تھا جس سے تمہیں بھی اشر دکھائی دیتا۔ اصل میں وہ آنکھوں اور دماغ پہ جادو کر دیا کرتا تھا، لیکن کیونکہ تم شروع ہی سے ہی کچھ الگ سی تھی تو تمہارے ذہن نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تم ذہنی توازن کھو جا رہی تھی۔ تب ڈاکٹرز نے یہ پلان بتایا، دیکھا جائے کہ کس انسان سے مل کر تمہاری حالت بگڑتی ہے، اور اسی طرح جب تمہاری خالہ ملنے آئی تو انہوں نے پھر سے اشر کی بات شروع کی اور تمہاری شادی کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں، جس سے حالت بگڑنے لگی۔ اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ سب نہ صرف جادو کا چکر ہے، بلکہ عالم انتہائی چالاکی سے اس کڑے میں ایک سوئی ڈال دیا کرتا تھا جس میں نشہ ملا ہوتا تھا، اور وہ سوئی تمہیں چبھتے تم نیند میں چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن میری بچی بہت اسٹرانگ ہے، تو اس لیے تم پہ زیادہ اثر نہ ہو سکا جادو کا۔ وہ میرے بال بکھرے ہوئے ہنستے، کیونکہ میرے اسٹرانگ سے امی ابو نے مجھے بچپن ہی سے آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ دم کرنا سکھایا تھا۔ میں بھی ہنسی، بس اب ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، تم اپنی خالہ سے کبھی نہیں ملو گی، وہ حد سے زیادہ پاگل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ پاگل پن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمہیں جان سے مار سکتی تھی، کہیں تمہیں شادی کسی نہ اور سے نہ کرنے دیتی۔ لیکن ابو یہ سب آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تو وہ بولے میں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ جب عالم کے پاس گئی تو میں بھی اپنا چہرہ چھپا کے اندر چلا گیا۔ وہاں میں نے ان کی باتیں سن لی۔ ان کا کہنا تھا کہ بابا میری بہو مجھ سے ملنے سے روک دیا گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ وہ باجی کی باتیں سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں دم سادے وہیں بیٹھا رہا۔ عالم نے کہا کہ کیا خیال ہے تمہاری بہو کو بھی اشر کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ وہ دونوں خوش رہ سکیں۔ اس عالم کے ناپاک ارادے سن کے میرا جی چاہے اسے وہیں جہنم رسید کر دوں، مگر جب سننا چاہا اور میری حیرت کی انتہا تب رہی جب باجی نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس نے اب یہ بہت کچھ کر دیا۔ عالیہ باجی کو میں نے سب باتیں ریکارڈ کر لی تھیں اور پولیس کو بتا دیا، اور ڈاکٹر کی بھی رپورٹس بھی دکھا دی۔ میرا دوست جو پولیس میں تھا اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا اس عالم کو گرفتار کرنا، اور پھر مجھے سکون ملا۔ ابو نے گہری سانس لی، میں نے ابو کا ہاتھ چوما، میرے بہادر ابو۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرے تھے، میری بہادر بیٹی، امی نے مصنوعی خفیہ سے کہا، اور میں بہادر نہیں ہوں جو اس عجیب حرکت برداشت کرتی تھی۔ ہم ساتھ ہنس دیے، اب کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ بات مجھے سکون دے رہی تھی۔